عالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم اور آپ سب حضرت مولانا شیرانی صاحب کے ملفوظات اور اس کے خطاب کے منتظر ہیں۔ میں سب سے پہلے حافظ منظور احمد اور ان کے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے اس پروقار تقریب اور کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے کر عزت بخشی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کی ساتھیوں کی محنت اور کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آج کے اس اجتماع کو ہم اور آپ سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس اجتماع کا عنوان ختم نبوت کے نام سے رکھا گیا ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ ملک کے کونے کونے میں، چاروں صوبوں میں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں ختم نبوت کے نام سے اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے، کانفرنسز منعقد کیے جاتے ہیں، سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک میں بار بار ختم نبوت کے قانون اور عقیدے سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ختم نبوت ہے کیا۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہر مومن اور ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ جس طرح قرآن کریم اللہ کا کتاب اور آخری کتاب ہے، قیامت تک کوئی اور کتاب آسمان سے نازل نہیں ہو سکتا، اسی طرح جس طرح قرآن آخری کتاب ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ جس طرح دین آخری دین ہے، قیامت تک کوئی اور دین نہیں آئے گا، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ۔ آج میں نے دین کو تکمیل تک پہنچا دیا اور آپ کے لیے پسندیدہ نظام حیات، آپ کے لیے نظام زندگی، دستور زندگی، آپ کے لیے دین اسلام ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اس کے علاوہ انسانیت کی بہتری اور کامیابی کے لیے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں، یہ آخری دین ہے۔ تو لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں
ان کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا کہ میں بھی آپ جیسے نبی ہوں، لیکن رسول علیہ السلام نے جواب میں ان کو خط لکھ کر کہا کہ تم جھوٹے ہو، صرف جھوٹے نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو جھوٹا کہا اور سب سے بڑا جھوٹا کہا، اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا، تو کیا ہمارے اور آپ کی زندگی میں اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے یا نہیں ہے؟ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ میرے نبی نے ان کو جھوٹا کہا ہے۔ پھر اس جھوٹے کے ساتھ ہوا کیا؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا انجام کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ اول بنے، ان کی زندگی میں جب وہ جھوٹا نبی رائے راست پر نہیں آیا تو ان کے خلاف باقاعدہ لشکر تیار کی گئی، ان کے خلاف لڑنے کے لیے باقاعدہ لشکر تیار کی گئی کہ لڑو ان کے خلاف۔ اس شخص کو جو جھوٹا نبی تھا اس کو مارنے کے لیے 1200 صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ تو یہ جنگ آج کا نہیں ہے، یہ جنگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے سے شروع ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کرنی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں شامل ہو کر ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کرنی ہے، یا ہم نے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے صف میں کھڑے ہو کر ختم نبوت کا انکار کرنا ہے۔ ان دو میں سے ایک فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ لیکن مسلمان اور مومن کا بحیثیت مومن یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی شخص ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ فیصلہ ایک مولوی نے نہیں کیا، چند مولوی نے نہیں کیا، یہ فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیا۔ اگر اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جھوٹے نبی پیدا ہوئے تو آج بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ مرزا قائدانی کی شکل میں موجود ہے یا نہیں موجود؟ موجود ہے۔ تو پاکستان کی آئین میں یہ فیصلہ کیا گیا سن 1974 میں، پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا متفقہ کہ جو فرقہ جو قیدیانی کے نام سے یا احمدی کے نام سے یا لاہوری کے نام سے ہے وہ ختم نبوت کے منکرین ہے، لہذا اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا۔ اب آپ بتائیے، جب پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور آئین نے ضمانت کی ہے تو اس کی تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ لہذا ختم نبوت کے قانون اور عقیدے کی تحفظ ہمارا آئینی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، اور پاکستان کی نظریے کی ضمانت یہی ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اور اس کے قانون کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اس لیے مجھ سے پہلے
بہت سے لوگوں نے، علماء کرام نے ختم نبوت کے موضوع پر باتیں کی، وہی باتیں ہمارے لیے کافی ہے۔ میں انہی باتوں پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اصل مہمان خاص جو آپ کے جلسے کے لیے بلایا گیا ہے، حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ آئے گا۔ آپ تسلی سے ان کی بات سنیں، ان کی خطاب سنیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا